حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہتر لکھا ہے۔ جو مقدر لکھنے والی ذات ہے، اس کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، پریشان مت ہوا کرو، تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، نماز کو مت چھوڑو، بے شک نماز ہی ساتھ دیتی ہے دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ حضرت علی نے فرمایا، اور انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ سب کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی، چاہے مذاق میں ہو یا غصے میں، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک بار ڈسنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ گالی کے اس عذاب سے سب کو آگاہ کر دیں، شاید آپ کے ایک شعر سے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر بھی سوراخ باقی رہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب ہماری قسمت پہلے سے ہی لکھ دی گئی ہے تو دعا کا کیا فائدہ؟ تو حضرت علی نے فرمایا، ہو سکتا ہے قسمت میں یہی ہو کہ مانگنے پر ملے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی پر بھروسہ کرنا ہے تو آخری سانس تک کرو، آخر میں یا تو اچھا دوست ملے گا یا اچھا سبق۔ حضرت علی نے فرمایا، جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرو۔ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب دعا کرو تو اول اور آخر درود شریف پڑھ لیا کرو، اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو، اور اکیلا رہنا سیکھو۔ حضرت علی نے فرمایا، وہ آزمائے گا تمہیں دنیا کی ہر محبت دکھا کر، پھر کہے گا بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، وہ کسی اور کے آگے تمہیں کبھی جھکنے نہیں دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں، وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ حضرت علی، اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہیں رہتے، بے شک تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے۔
جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا ایک مومن کی نشانی ہے۔ لوگوں کے ڈر سے حق بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی موت دے سکتا ہے، نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ سے کبھی نا امید مت ہونا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ بے شک کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کہ کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا انشاءاللہ۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل وقت میں ساتھ دینے والا، دوسرا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والا۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو اور اللہ تمہارا کچھ نہیں بگڑنے دے گا انشاءاللہ۔ کسی کو چاہنا ہے تو دل سے چاہو، زباں سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرنا ہے تو زباں سے کرو، دل سے نہیں۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ جب دل گھبرائے تو سورہ الم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں، اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔